الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمارے بدن میں مختلف قسم کے اعضاء رکھے ہیں۔ ہر عضو کا کام اور فائدہ الگ الگ ہے۔ ان سب میں سب سے اہم جز جو ہے، سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ دل ہے، کہ دل کے اوپر سارے اعضاء کا مدار ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل بدن کے اعتبار سے کہ دل کے اندر کوئی گڑبڑی پیدا ہو گئی تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی آدمی دل کا مریض ہے، اس آدمی کو بڑا سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو اصل عضو ہے، مین پارٹ ہے، اس میں کمزوری خرابی آ گئی ہے۔ روحانی جسمانی اعتبار سے بھی دل جتنا اہمیت رکھتا ہے، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی دل کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہو، تندرست ہو تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی دیکھنے جائیں تو دل کی خرابی سارے اعضاء کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ویسے روحانی اعتبار سے دیکھنے جائیں تو دل کی خرابی سارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، کہ دل اگر بگڑ گیا تو چونکہ اعضاء جتنے بھی ہیں وہ دل کے حکم اور آرڈر پر عمل کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی اس وقت جب دل میں دیکھنے کی خواہش پیدا ہو کہ فلانی چیز کو میں دیکھوں۔ اگر دل بگڑا ہوا ہے تو دل خواہش کرے گا کہ فلانی نامحرم کو، فلانی اچھی شکل و صورت کو دیکھوں، اور نامحرم ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو دیکھنا چاہت کی نگاہ سے حرام قرار دیا ہے، لیکن دل بگڑا ہوا ہے تو دل خواہش کرے گا کہ اس کو دیکھ کر کچھ لذت حاصل کروں۔ تو یہ دل کے بگاڑ کی وجہ سے آنکھ کا عمل خراب ہو گیا۔ یہی سارے اعضاء کی بات ہے، تو یہی دل کے اوپر سارا مدار ہوتا ہے۔ ہم سے ہم جو اعمال صادر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، کہ دل میں ایک ارادہ پیدا ہو، اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ مثلا نماز کے باب میں ہمیں پتا ہے کہ بھائی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو نیت شرط ہے۔ نماز کی نیت کی تو نیت صحیح ہوگی، ورنہ بغیر نیت کے آدمی نے نماز پڑھ لی، نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ روزہ میں ہم نیت کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں سحری کھا رہا ہوں، یا جو آئندہ کل جو ہے مجھے روزہ رکھنا ہے، اس نیت سے سحری کھا رہا ہوں۔ اب نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اب ظاہر ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ جو جیسا ارادہ کیا جائے
اسی کے مطابق عمل کا دار و مدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے آپس کے معاملات کے اندر اگر مثلا کوئی آدمی ہماری محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہم جائے تو بہت اکرام کرتا ہے، اچھی جگہ بٹھاتا ہے، تحفے ہدیے وغیرہ بھی دیتا ہے، اب یہ سب محض ہماری محبت کے اندر کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کی ہمارے دل کے اندر ایک اثر پیدا ہوگا اور ایک اچھا جذبہ اس کے متعلق پیدا ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو ہم سے کوئی محبت نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، اب وہ آدمی جو ہے وہ خوب ہدیے تحفے لے کر آیا، کھلایا، آپ کی دعوتیں یہ ہے وہ ہے، اب آدمی نے سوچا کہ بھئی یہ سب کیوں کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس آدمی کی کوئی غرض ہے ہم سے جس کی بنا پر یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کے کھلانے کی، پلانے کی، تحفہ ہدیہ دینے کی ہمارے یہاں دل میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود ہم اس کو خود غرض کہیں گے، اور پہلا آدمی جس نے محض ہماری محبت میں ہمارا اکرام کیا ہے ہم اس کو مخلص کہیں گے۔ یہی حال اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کا ہوتا ہے کہ جو ہے نیت تو ایسے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی جس جذبے اور جس غرض و غایت کی بنا پر عمل کیا گیا ہے اللہ کے یہاں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں قربانی کے بارے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ خون ہے، گوشت ہے، وہ تو سب یہاں پڑا رہتا ہے، ہم کھا جاتے ہیں، گوشت استعمال کرتے ہیں، اللہ کو اگر پہنچتا ہے ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے وہ جذبات جس نے تمہیں قربانی کے اوپر ابھارا ہے وہ دل کے جذبات اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کے حساب سے ثواب کا مدار ہے۔ لہذا ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو خالص دینی عمل ہوتا ہے کہ وہ عمل اس میں کوئی دنیاوی غرض ہوتی نہیں اور اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بظاہر ہوتا نہیں، جیسے کہ مثلا نماز پڑھنا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی دنیاوی عمل نہیں ہے، خالص دینی عمل اور خالص روحانی عمل، اس میں بھی اگر نیت نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر نیت ہے لیکن نیت میں گڑبڑ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس نیت سے، اس غرض سے کہ اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے اور میں نے اللہ کی بندگی کا وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر، لہذا مجھے اب فرائض بندگی ادا کرنا ہے، یہ بھی فرائض بندگانی میں سے ایک فریضہ ہے، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے اور اللہ مجھے اس پر بڑا ثواب دیں گے، اس نیت سے نماز پڑھتا ہے اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ لیکن اگر آدمی بڑا اچھا نیک عمل ہے نماز، لیکن وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر نمازی کہیں، لوگوں میں میرا چرچا ہو کہ بڑا نمازی ہے اور بڑا پابند نماز ہے، صف اولا کا تکبیر اولا کا پابند ہے، کبھی اس کی نماز نہیں جاتی، اگر یہ غرض ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر ثواب ملنا مشکل ہے۔ لہذا بری نیت کی وجہ سے نیک عمل پر بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ فضائل اعمال کے اندر ہم پڑھتے سنتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے وہ ہلا دینے والا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 3 آدمیوں کو بلائیں گے، سب سے پہلے ان میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک قاری اور عالم ہوگا۔ تو دیکھیے بہت سی مرتبہ یہی نہیں
کہ نیک عمل میں بری نیت کی وجہ سے نہ یہ کہ ثواب نہیں ملتا، اگر اتنی ہی بات ہے کہ ثواب نہیں ملتا تو بات الگ تھی، لیکن یہ کہ بد نیتی کی وجہ سے آدمی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 آدمیوں کا جو واقعہ نقل کیا ہے کہ بلایا جائے گا ایک شہید کو جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، کہ بتلاؤ ہم نے تمہیں صحت دی، جسمانی قوت دی، کس کام میں خرچ کی؟ وہ شہید عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ کی راہ میں جہاد کیا، آپ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ میں آپ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک دلوں کی کیفیت اور دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کی ساری باتوں کو، سارے خیالات، سارے جذبات کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے کہ تم نے یہ جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کیا تاکہ دنیا کے اندر بہادر کہے جاؤ، کہ دنیا کے اندر چرچا ہو، ایڈورٹائز ہو کہ بھئی یہ تو بڑا بہادر تھا، اس غرض سے تم نے جو ہے وہ ہماری راہ میں جان دی۔ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر، گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ خالص دینی عمل، اور دینی عمل بھی کتنا بڑا کہ اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن غرض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ غرض تھی کہ بھئی میں دنیا کے اندر بہادر کہا جاؤں۔ دوسرے بلایا جائے گا سخی کو کہ بھئی ہم نے تمہیں بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہا کہ اے اللہ پاک میں نے فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا، خیر کا کوئی جو ہے کوئی جگہ ایسی نہیں رکھی جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، مسجد میں، مدرسے میں، سبیل میں، فلانی جگہ، تمام خیر کی جگہوں کو وہ بتلائے گا کہ وہاں میں نے خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ جو خرچ کیا نے ہمارے لیے نہیں کیا، اس لیے خرچ کیا کہ دنیا میں تمہارا چرچا ہو کہ بھئی بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا۔ اب وہ تو دنیا میں ایڈورٹائز ہو چکی، یہاں پر کوئی بدلہ نہیں تمہارے لیے، بدلہ نہ ملتا تو بات جو ہے وہ کیا ہے، ایک حد تک تھی اور ٹھیک تھی، لیکن یہاں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر داخل کر دو۔ تیسرا قاری اور عالم کو بلایا جائے گا، ہم نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، ہم نے تمہیں اپنی دین کی فہم دی، سمجھداری دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ پاک میں نے اس کو پڑھایا اور آپ کے دین کی خوب خدمت کی، خوب ترویج اشاعت کی، خوب دین کی باتیں کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھئی یہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگوں میں بڑا چرچا ہو کہ بڑا قاری، بڑا عالم، بڑے اچھے باتیں کرنے والا ہے، وہ جب دنیا میں ایڈورٹائز ہو چکی، شہرت ہو چکی، یہاں کوئی بدلہ نہیں تمہارے لیے، اور پھر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو بدنیتی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ آدمی سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ لہذا آدمی جو بھی عمل کرے اس میں نیت اپنی درست کرے کہ محض اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے آدمی عمل کرے گا تو اللہ کی محبوبیت عطا ہوگی، اور پھر چرچا تو دنیا کے اندر ہونا ہی ہے اس کا۔ لہذا چرچے کے لیے، ایڈورٹائز کے لیے اور دکھلاوے کے لیے عمل کر کے اپنے اعمال کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ حکم دیا گیا اہل کتاب کو، اور اہل کتاب کے یہ ذکر کر کے یہ ہمیں بتلانا ہے کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، تم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے عبادت کرو، بندگی کرو تو محض اللہ کے واسطے، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا اور غرض نہ ہو، اس لیے کہ دکھلاوے کی وجہ سے سارے کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔
اللہ بہت سی مرتبہ آدمی اللہ ہی کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کا لوگوں کے اندر چرچا بھی ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں بہت سے نیک عمل کرتا ہوں، راہ خدا میں جہاد کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہی کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لوگوں کے اندر چرچا بھی ہو۔ یعنی دونوں پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ عمل تو میں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ بھئی اس کا لوگوں کے اندر چرچا بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور وہاں کے ثواب کی اس کو آرزو ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، لیکن اپنی اس عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ گویا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک آ گیا کہ بھئی آدمی اپنے عمل سے اللہ کے لیے بھی نیت کرے اللہ کی، لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر اس کا چرچا بھی ہو، لہذا اس کی عمل سے، اس کی وجہ سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا نیک عمل جو بھی کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ دین کے کسی بھی قسم کے شعبے کا کام ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مکتب میں پڑھانے والا مدرس ہو، دارالعلوم میں پڑھانے والا مدرس ہو، دعوت کے کام میں لگنے والا کوئی دعوت کا ساتھی ہو، یا رفاہی کام کرنے والا فلاح کا کام کرنے والا جو ہے فلاحی اور رفاہی کام کرنے والا کوئی آدمی ہو، بہرحال ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ کے یہاں اس کا بدلہ پانا ہے تو اپنے اس عمل کے ذریعے ایڈورٹائز اور شہرت کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ نیت خالص اللہ کی رضا رکھے کہ بھئی مخلوق کے فائدے کا کام کر رہا ہے وہ اس لیے کرے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے۔ اگر اس میں معمولی قسم کا بھی تھوڑا جذبہ آ گیا ریاکاری کا، ریاکاری ایسی بری بلا ہے کہ عمل کو ستیاناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اس آدمی نے اپنے 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا جس آدمی نے مہمان کے آنے پر بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹا دوسری مرتبہ حج میں سے جو میں زمزم کا پانی لایا تھا وہ مہمان کو پلا۔ اتنے کہنے کی وجہ سے 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا۔ بھئی کیوں ضائع ہو گیا؟ اچھی بات کر رہا ہے کہ مہمان کو زمزم کا پانی پلا، بھائی زمزم کا پانی پلانا ہے مہمان کو تو کہہ دیتے کہ بھائی یہ زمزم کا پانی ہے۔ میں دوسری مرتبہ حج میں سے وہ جو زمزم کا پانی لایا وہ پلا، گویا وہ مہمان کو بتلانا چاہتا ہے کہ میں نے 2 حج کیے ہیں، 2 حج کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ گویا اپنے عمل کی شہرت کر رہا ہے کہ بھائی میں نے 2 حج کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس نے حج کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ ہاں، اللہ نے کسی کو نیک کام کی توفیق دی، حج کی توفیق دی، اور وہ اللہ کی اس نعمت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہے، تحدیث بالنعمت جس کو کہتے ہیں، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس گنہگار کو اتنے گناہوں کے باوجود، بے کسی اور میرے عدم لیاقت کے باوجود مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا کی، حج کی توفیق عطا کی نعمت کے اظہار کے لیے، تو یہ تو درست ہے۔ باقی اگر جو ہے محض اس وجہ سے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے چلے لگائے، میں نے اتنے سال جو ہے تک یہ نیک کام کیا، اگر ایڈورٹائز اور شہرت مقصود ہے یہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو نیت کا اتنا زیادہ مدار ہے عمل کے اندر، عمل کے میں نیت کا کے اوپر بڑا مدار ہے کہ نیت کے بننے اور بگڑنے کی وجہ سے عمل بنتا اور بگڑتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ عمل خالص دنیاوی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں نیت درست ہو، اللہ کے واسطے وہ عمل ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے بن جاتا ہے، دین کے لیے بن جاتا ہے۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ کوئی مقدمہ تھا کسی متعین تاریخ کو. اب متعین تاریخ کو ہمارے ہندوستان کا ہی واقعہ ذکر کیا ہے کہ بھائی اس کو کرنال جانا تھا, راستے میں جمنا دریا پڑتا تھا. اب جس تاریخ وہ مقدمے کی تاریخ تھی, اگر وہ حاضری نہ دیتا تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا اور پھانسی تک ہو سکتی تھی. اب وہاں پر جب پہنچا کنارے پر تو دریا بڑی طغیانی پر تھا, کشتی والے کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں. اس نے بڑی منت و سماجت کی, جتنے پیسے لینا ہو لے لو اور مجھے لے چلو اللہ کے بندو. کہا کہ بھائی آپ کی مشکل اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم اپنی جان پر کیوں کھیلیں گے. اب بیچارہ بڑا پریشان. ایک آدمی نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر کہا جاؤ وہ وہاں کنارے پر جھوپڑے میں ایک بزرگ رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور اپنی مشکل بیان کرو. اور دیکھو وہ منع کر دیں گے یہاں کیوں آیا ہے, وہ وہاں سے جو ہے وہ تمہیں جھڑکیں گے لیکن ہٹنا مت. اب وہ آدمی گیا, پریشانی ذکر کی وہاں پر, تو کہا کہ بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو, میں یہ دنیا دار آدمی بیوی بچوں والا آدمی یہاں کیوں, میں کیا کر سکتا ہوں. کہا نہیں میں حضرت نہیں ہٹوں گا, آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. اب جب اس نے ان بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو ماننے والا ہی نہیں, تو کہا کہ جا دریا کے پاس جا کر ایسا کہنا کہ اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر کبھی کھایا نہیں اور جس نے اپنی بیوی سے زندگی بھر صحبت نہیں کی, اس آدمی نے بھیجا ہے اور کہا کہ دریا کہ تو مجھے راستہ دے دے. اب یہ کہا اس آدمی نے اس آدمی کو, اور وہ اللہ والے تھے. گیا وہ آدمی اور دریا کو یوں کہا, دریا نے راستہ دے دیا, پار ہو کر اتر گیا. اب ادھر بیوی یہ بات سن گئی تو بیوی نے کہا کہ چلو جہاں تک کھانے کی بات تھی اس میں جھوٹ بولا تم نے کہ زندگی بھر جس نے کھایا نہیں, لیکن تم نے یوں کہا زندگی پر بیوی سے صحبت نہیں ملا گئی, یہ بچوں کا لنگر کیسا ہے, تم نے تو مجھے بدنام کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھ سے ملے نہیں, ایسے ہی بچے نعوذ باللہ میں زانیہ ہوں کیا. انہوں نے سمجھایا اس کو, نہیں مانی. تو کہا کہ دیکھ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بچپن کے اندر ایک عالم صاحب سے سنا تھا کہ اگر کھانا کھاتے وقت آدمی نیت یوں کرے کہ بھئی اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے, بدن کا بھی حق ہے, شریعت کا حکم ہے کھانے کا, اگر اس نیت سے کھائے گا تو وہ کھانا بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور اگر آدمی بیوی سے صحبت اس نیت سے کرے گا کہ یہ میرے نکاح میں آئی ہے, اس کے حق کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے, اللہ نے میرے اوپر یہ حق رکھا ہے, اس غرض سے صحبت کرے گا تو وہ اللہ کے اس پر ثواب ملے گا, اس کو وہ دین کا کام ہو جائے گا. تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی میں نے نہ اس نیت کے بغیر کھانا کھایا نہ اس کے بغیر میں نے تجھ سے صحبت کی. لہذا گویا میں نے یہ نہ کھانا کھایا دنیا کے لیے نہ تجھ سے دنیا کے لیے صحبت کی. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی جس نے نہ کھانا کھایا نہ صحبت کی. تو دیکھو یہ خالص دنیاوی عمل, لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے آدمی کو جو ہے اس پر ثواب مل گیا. لہذا ہم ہر عمل کے اندر اچھی نیت کریں اور اخلاص کو مد نظر رکھیں, ریاکاری معمولی بھی آنے نہ دے کہ ہمارا نیک عمل برباد ہو جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.